السلام علیکم دوستو۔ واقعہ اصحاب فیل۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے 55 دن قبل ایک واقعہ پیش آیا جو اصحاب فیل کا واقعہ کر کے مشہور ہے۔ اس واقعہ کی کیفیت بطریق اختصار یوں ہے کہ اس وقت شاہ حبشہ کی طرف سے ابرہ یمن کا گورنر تھا۔ اس نے شہر صنعا میں ایک کلیسا بنایا اور شاہ حبشہ کو لکھا کہ میں نے آپ کے لیے ایک بے نظری کلیسا بنایا ہے۔ میں کوشش کر رہا ہوں کہ عرب کے لوگ آئندہ خانہ کعبہ کو چھوڑ کر یہیں حج و طواف کریں۔ جب یہ خبر عرب میں مشہور ہو گئی تو بنی کنانہ کے ایک شخص نے غصہ میں آ کر اس کلیسا میں بول و براز کر دیا۔ یہ دیکھ کر ابرہ آگ بگولا ہو گیا اور اس نے قسم کھائی کہ کعبہ کی اینٹ سے اینٹ نہ بجا دوں تو میرا نام ابرہ نہیں۔ اسی وقت فوج و ہاتھی لے کر کعبہ پر چڑھائی کی، یہاں تک کہ مقام مخمس میں جو کہ مکہ سے 2 میل دور ہے جا اترا۔ ایک اور سردار کو حکم دیا کہ اہل مکہ سے چھیڑ چھاڑ شروع کرے۔ چنانچہ وہ سردار قریش کے اونٹ اور بیڑ بکریاں ہانک لایا، جن میں 200 اونٹ حضرت عبد المطلب بن ہاشم کے بھی تھے۔ بعد ازاں ابرہ کی طرف سے حناطہ حمیری گیا اور عبد المطلب کو ابرہ کے پاس لے آیا۔ ابرہ نے عبد المطلب کا بڑا اکرام کیا اور دونوں میں بذریعہ ترجمان یہ گفتگو ہوئی۔ ابرہ: تم کیا چاہتے ہو؟ عبد المطلب: میرے اونٹ واپس کر دو۔ ابرہ: تمہیں اونٹوں کا تو خیال ہے، مگر خانہ کعبہ جو تمہارا اور تمہارے آباء و اجداد کا دین ہے اور جسے میں ڈھانے آیا ہوں، اس کا نام تک نہیں لیتے۔ عبد المطلب: میں اونٹوں کا مالک ہوں، خانہ کعبہ کا مالک کوئی اور ہے، وہ اپنے گھر کو بچائے گا۔ ابرہ: خانہ کعبہ مجھ سے نہیں بچ سکتا۔ عبد المطلب: پھر تم جانو اور وہ جانے۔ اس گفتگو کے بعد عبد المطلب اپنے اونٹ لے کر مکہ میں واپس آ گیا اور قریش سے کہنے لگا کہ شہر مکہ سے نکل جاؤ اور پہاڑوں کے دروں میں پناہ لو۔ یہ کہہ کر خود چند آدمیوں کو ساتھ لے کر خانہ کعبہ میں گئے اور دروازہ کا حلقہ پکڑ کر یوں دعا کی: اے اللہ، بندہ اپنے گھر کو بچاتا ہے، تو بھی اپنے گھر کو بچا۔ ایسا نہ ہو کہ کل کو ان کی صلیب اور ان کی تدبیر تیری تدبیر پر غالب آ جائے۔ اگر تو ہمارے قبلہ کو ان پر چھوڑنے لگا ہے تو حکم کر جو تو چاہتا ہے۔ ادھر عبد المطلب یہ دعا کر کے اپنے ساتھیوں سمیت پہاڑوں کے درے میں پناہ گزین ہوئے۔ ادھر صبح کو ابرہ خانہ کعبہ کو ڈھانے کے لیے فوج اور ہاتھی لے کر تیار ہوا۔ جب اس نے ہاتھی کا منہ مکہ کی طرف کیا تو وہ بیٹھ گیا۔ بہت گرز مارے مگر نہ اٹھا۔ آخر مکہ کی طرف سے اس کا منہ موڑ کر اٹھایا تو اٹھا اور تیز بھاگنے لگا۔ غرض جب مکہ کی طرف اس کا منہ کرتے تو بیٹھ جاتا اور کسی دوسری طرف کرتے تو اٹھ کر بھاگتا۔ اسی حال میں اللہ تعالیٰ نے سمندر کی طرف ابابیلوں کے گولوں کے گول بھیجے، جن کے پاس کنکریاں تھیں، ایک ایک چونچ میں اور 2 پنجوں میں۔ لا کر انہوں نے کنکریوں کا مینہ برسانا شروع کر دیا، جس پر کنکر گرتی ہلاک ہو جاتا۔ یہ دیکھ کر ابرہ کا لشکر بھاگ نکلا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنا گھر دشمن سے بچا لیا۔ قرآن مجید کی سورہ فیل میں اسی واقعہ کی طرف اشارہ ہے۔ قصہ اصحاب فیل میں 2 طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کرامت ظاہر ہے۔ ایک تو یہ کہ اگر اصحاب فیل غالب آ جاتے تو آپ کی قوم کو قید کر لیتے اور غلام بنا لیتے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اصحاب فیل کو ہلاک کر دیا تاکہ اس کے حبیب پاک پر حمل و طفولیت کی حالت میں اسیری و غلامی کا دبہ نہ لگے۔ دوسرے یہ کہ اصحاب فیل نصارہ اہل کتاب تھے، جن کا دین قریش کے دین سے جو بت پرست تھے یقیناً بہتر تھا، مگر یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وجود باوجود کی برکت تھی کہ اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ شریف کی حرمت
قائم رکھنے کے لیے قریش کو باوجود بت پرست ہونے کے اہل کتاب پر فتح دی۔ یہ واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا پیش خیمہ تھا، کیونکہ آپ کے دین میں اسی بیت اللہ کی تعظیم، اسی کے حج اور اسی کی طرف نماز کا حکم ہوا۔